میں درود شریف پڑھتے پڑھتے گلی میں گھر کی طرف جاتے ہوئے کچھ فاصلے پر تھا کہ رحمان بابا نے مجھے آواز دی۔ رحمان بابا کے بلانے پر میں واپس ان کے پاس گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، تمہیں بتانا بھول گیا، اگر کوئی ضروری کام نہیں تو اس جمعرات مغرب کی نماز کے بعد لازمی آ جانا۔ ایک کام کرنا، مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھنا۔ رحمان بابا کی دعوت دینے کا انداز انتہائی الگ اور منفرد تھا۔ وہ ایک ساتھ حکم بھی دیتے تھے اور دعوت بھی۔ اب بھلا ضروری کام بھی ہوتا تو میں رحمان بابا کے بلانے کی وجہ سے ملتوی کر دیتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو اپنے آنے کی یقین دہانی کرائی اور میں رحمان بابا کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے میں نے رحمان بابا سے کہا، بابا جی، جب ابھی آپ نے مجھے جمعرات کو آنے کی دعوت دی، مجھے آپ کی درود شریف کی تلقین یاد آئی تو مجھے وہ گزرے ہوئے دن یاد آ گئے جب آپ نے مجھے درود شریف کی اصل تعریف بتائی، اور وہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ میں اپنے بدلتے اور بگڑتے حالات سے تنگ ہو کر آپ سے ایک سوال کر بیٹھا تھا کہ رحمان بابا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں چاروں جانب سے عمل علم کا شکار ہوں، معاش ہو یا صحت، یا پھر میں کہتے کہتے رک گیا۔ شاید کچھ بھولے ہوئے پل یا پرانے زخم تازہ ہونے لگے۔ مجھے یہ بات یاد کرتے ہی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ رحمان بابا ہمیشہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ جاتے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر چپ نہیں کراتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرد نہیں روتے، بلکہ کہتے ہیں کہ خوب رو لو، دل ہلکا کر لو۔ پھر رحمان بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، علی بیٹا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، بابا جی، یہ کثرت کیا ہوتی ہے اور درود شریف کا حق کیا ہے؟ رحمان بابا نے ایک بار پھر اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جیسے تم کوئی نعت سنتے ہو یا قوالی یا شعر یا بے شک کوئی گانا سنتے ہو، اگر اس کو تم پورے دن لگاتار سنتے رہو تو اس کی آواز تمہارے دماغ میں گونجتی رہتی ہے اور الفاظ تمہارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور سارا دن تمہاری زبان سے وہی الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ یہ کثرت ہے۔ درود شریف کو اس قدر پڑھو کہ تمہارا دل ذکر کرنے لگے، تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو دل درود شریف پڑھ رہا ہو۔ بے شک اپنی آواز میں ریکارڈ کر لو اور سنتے رہو، ہر وقت وہ آواز تمہارے دل میں گونجتی رہے گی، تمہارے دماغ میں گونجتی رہے گی۔ اور درود شریف کا حق کیا ہے؟ بابا میرے سوال پر مسکرائے، تمہارا جنون تمہیں بہت فائدہ دے گا، مگر صبر ہی سے ملتا ہے نوئے انسان کو ثمر۔ دیکھو علی بیٹا، درود شریف کی کثرت ایک جنون پیدا کر دیتی ہے۔ درود شریف ایک دعا ہے اور دعا کرنے کے لیے ظاہری اسباب لازم ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی گاڑی کو بند نہ کرو اور دعا کرو کہ کوئی چوری نہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کے ظاہری اسباب بناؤ، پھر دعا کرو۔ درود شریف سے رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تو سوچو کیا تم اس رحمت کے حقدار ہو؟ درود شریف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں۔ درود شریف کا حق تو ویسا ہی ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام برائیاں، وہ تمام باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو محبوب کو ناپسند ہو۔ عشق کا دعویٰ کرتے ہو نا، مجازی عشق تو تم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ وہ کیسے بابا جی؟ بابا جی کی بات سن کر میرا پرانا زخم تازہ ہو چکا تھا۔ میں خود کو سوال کرنے سے روک نہیں پایا، تم کو وہ پہلا علی یاد ہے یا بھول گئے؟ میں نے اپنے ماضی میں ٹٹولتے ہوئے سبھی دروازوں پر ایک تصوراتی نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، وہ علی نہ ہوتا تو آج یہ علی کبھی جنم نہ لیتا۔ رحمان بابا نے میرے جذبات سے بھرپور جواب کو ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، علی یاد ہے تم مجھے کیا کہا کرتے تھے؟ بابا جی، مجھے بس میرے روٹھے محبوب سے ملا دیں، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ دے دیں۔ آپ کیسے بابا ہیں؟ سب کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور نہ جانے کیا کیا نہیں بولتے تھے۔ تمہیں کس قدر جنون تھا، تب تمہیں اگر کوئی اور بات بتائی جاتی تو تم کیسے واپس چلے جاتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ علما وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ علی بیٹا، بالکل ایسے ہی کہ لب کھلے تو محبوب کی تعریف کریں، آنکھ اٹھے تو محبوب کو دیکھنے کے لیے، اسے ڈھونڈنے کے لیے دل ہر وقت اسی کی یاد میں مگن رہے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے دل بولے، کہیں یہ بات میرے محبوب کو ناپسند تو نہیں، اسے برا تو نہیں لگے گا؟ اگر میں یہ کام کروں، اسے کیا پسند ہے؟ میں نے رحمان بابا کی طرف دیکھا اور بولا، وہ مجھ کو میرے ہی ہاتھوں سے سنوار گئے، وہ ایک بار کہہ گئے تھے میں سے اچھا لگتا ہوں۔ رحمان بابا میری شاعری سن کر مسکرائے اور بولے، علی بیٹا، بس یہی درود شریف پڑھنے کا حق ہے۔ رحمان بابا کی باتوں میں گم کب گھر کے سامنے آ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ رحمان بابا نے مجھ سے کہا، چلو اب گھر جاؤ اور آج سے درود شریف پڑھنے کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا شروع کرو۔
میں نے بابا جی سے سلام کیا اور اجازت لے کر گھر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی میں نے حساب لگانا شروع کیا کہ اب وہ 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار گن کر درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ پہلے درود شریف کا حق ادا کرنا ہے۔ اپنے اندر بری عادات کو چھوڑنا ہے، جو محبوب کو پسند نہیں، وہ سب اعمال چھوڑنے ہیں، جو پھر ہر بار دل و زبان سے ذکر درود شریف کو کرنا ہے۔ یہی درود شریف کا صحیح حق ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی